میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کربلا کے میدان کا ایک ایسا واقعہ جسے پہلے آپ نے شاید کبھی نہیں سنا ہوگا۔ جی ہاں میرے دوستو، اس واقعے میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کے بارے میں، یعنی حضرت امام حسین کے گھوڑے کا کیا نام تھا، آپ کے پاس یہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا اور اس گھوڑے کی کیا خاصیت تھی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کے بارے میں پوری جانکاری دینے والے ہیں، اور ساتھ میں کربلا کے میدان میں اس گھوڑے کی وفاداری کا ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو حضرت امام حسین سے سچی اور پکی محبت ہے تو اس لیے میرے دوستو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ تو چلیے میرے دوستو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت امام حسین کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح کو ایک مرتبہ عراق کے ایک بادشاہ نے اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ جس گھوڑے پر ایک بار بیٹھ جایا کرتے تھے تو پھر اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، یعنی کہ پھر وہ گھوڑا کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے اتنے سالوں کے بعد بھی کربلا کے میدان میں یہ گھوڑا بالکل تر و تازہ اور جوان تھا۔ دوستو، حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس گھوڑے کی رفتار اور اس کی خاص بات اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا تھا۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمنوں پر حملہ ور ہوتا تو ایسا لگتا کہ یہ گھوڑا دوڑ نہیں رہا ہے بلکہ اڑ رہا ہے، اس لیے اسے ذوالجناح یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا جانے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن سے ہی اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک بار حضرت امام حسین اپنے نانا یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس گھوڑے کے پاس تھے، ساتھ میں آپ کے کچھ ساتھی بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنے نواسے حضرت امام حسین کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور پوچھنے لگے، بیٹا کیا تم اس گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہو؟ یہ بات سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا، جی نانا جان، میں اس پر سوار ہونا چاہتا ہوں۔ آپ کی آواز اس گھوڑے کو یعنی ذوالجناح کو سنائی دی۔ فوراً دوڑتا ہوا حضرت امام حسین کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ آسانی سے اس گھوڑے پر بیٹھ سکیں۔ دوستو، اس کے بعد حضرت امام حسین اس گھوڑے پر بیٹھے اور آپ نے اس گھوڑے کی سواری کی۔ اس کو دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو یوم عاشورہ کے دن آپ کی مدد کرے گا۔ پھر آپ نے اس گھوڑے کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے کر دیا، یعنی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھوڑا حضرت امام حسین کے پاس آ گیا۔ دوستو، پھر کربلا کے میدان میں اس گھوڑے نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے وہ محبت وہ وفا کی جس کو دیکھ کر خود وفا بھی اس گھوڑے پر ناز کرنے لگی۔ دوستو، حضرت امام حسین کے گھوڑے کے بارے میں یہ بات کافی مشہور ہے کہ یزیدیوں نے جب حضرت امام حسین علیہ السلام پر پانی روکے جانے کے بعد اس گھوڑے کو یعنی ذوالجناح کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا تھا، لیکن اس گھوڑے نے پانی نہیں پیا۔ انہوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ میں پانی نہ پی کر اپنے وعدے وفا کا نام کر دیا، جس کو دیکھ کر خود وفا نے بھی ذوالجناح پر ناز کیا۔ اس کے بعد جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام اس گھوڑے سے نیچے گرے تو آپ کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے اس طرح سے آ کر کھڑا ہو گیا کہ پھر یزیدیوں کے طرف سے آنے والا ہر تیر اپنے جسم پر جھیلنے لگا، اور اس وقت اس گھوڑے کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہیں رہا۔ دوستو، روایتوں میں ہے کہ اس گھوڑے کو اتنے تیر لگنے کے باوجود بھی حضرت امام حسین کے اس گھوڑے نے 60 سے زیادہ یزیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد جب ان ظالموں نے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو آپ کا یہ گھوڑا ذوالجناح تمام لاشوں کے ارد و گرد چکر لگانے لگا اور زور زور سے ہنہنانے لگا۔ دوستو، پھر یہ گھوڑا حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس آ کر ٹھہر گیا اور اپنی پیشانی کو امام حسین کے خون سے تر کر لیا، پھر اپنے پاؤں کو کربلا کی زمین پر اس طرح مارا اور اتنی زور سے آواز نکلی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا
چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی۔ اپنے لوگوں سے کہنے لگا اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے۔ یہ گھوڑا اللہ تبارک و تعالی کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہترین گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا ہے۔ عمر بن سعد کے کہنے پر لوگ اس گھوڑے کو پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے۔ جیسے ہی وہ لوگ اس گھوڑے کے قریب گئے، اس گھوڑے نے زمین پر اس قدر اپنا پاؤں مارا کہ ان سب کو واپس وہاں سے بھاگنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ لوگ وہیں پر ڈھیر ہو گئے۔ یہ دیکھ کر عمر ابن سعد چلایا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ پھر یہ گھوڑا لوگوں کے ہجوم سے نکلا اور حضرت امام حسین کے پاس آ کر اپنی پیشانی کو حضرت امام حسین کے خون سے سرخ کر لیا۔ پھر اس طرح سے رویا کہ جیسے کوئی عورت اپنے جوان بیٹے کی لاش پر روتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، کربلا کے واقعے کے بعد ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست ادب ہاتھ جوڑ کر نہایت ہی ادب سے عرض کرنے لگا، امام وقت آپ کربلا کے میدان میں موجود تھے۔ ہم نے سنا ہے کہ جب امام حسین گھوڑے سے نیچے آئے تو ذوالجناح آپ کو کہہ رہا تھا اور زور زور سے آپ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے، آپ ہمیں بتائیں کہ اس وقت وہ گھوڑا حضرت امام حسین سے کیا کہہ رہا تھا؟ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ زور و قطار سے رونے لگے اور فرمانے لگے، اس وقت جب حضرت امام حسین گھوڑے کے زن سے نیچے زمین پر آنے لگے تو پھر وہ گھوڑا آپ کو طواف کرنے لگا تھا کہ دشمنوں کا کوئی بھی تیر، کوئی بھی نیزہ آپ کے جسم پر نہ لگے۔ دشمنوں کی طرف سے آنے والی ہر تیر کا ذوالجناح نے اپنے جسم پر لے لیا۔ اس وقت ذوالجناح نے جسم پر کوئی بھی ایسا حصہ نہیں بچا تھا جہاں پر تیر نہ لگا ہو۔ اس وقت گھوڑا زور زور سے چلا کر یزید کی فوج سے کہہ رہا تھا کہ لعنت ہو تم لوگوں پر کہ اپنے ہی رسول کے نواسے کو قتل کر رہے ہو۔ پھر اس شخص نے پوچھا، اے نواسہ رسول، کیا اس وقت وہ گھوڑا اور بھی کچھ کہہ رہا تھا؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ چیخ چیخ کر رونے لگے اور فرمانے لگے، اس وقت گھوڑا کہہ رہا تھا کہ اے میرے آقا حسین، بس ایک بار آپ میری پشت پر سوار ہو جاؤ، میں آپ کو اتنا دور لے جاؤں گا کہ کسی بھی ظالم کا تیر آپ کو چھو نہ سکے گا۔ یہ سن کر میرے دادا حسین نے فرمایا، اے ذوالجناح، جاؤ خیمے میں چلے جاؤ اور جا کر میری بہنوں اور بیٹیوں کو بتاؤ کہ آپ کا امام حسین اپنے نانا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہ گھوڑا خیمے کی طرف بڑھا اور جا کر بیویوں کے خیمے کے باہر زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ بیویوں نے سنا تو سوچا کہ شاید میرے مولا حسین آ گئے ہیں۔ جیسے ہی باہر آ کر ان لوگوں نے دیکھا کہ سواری تو آ گئی ہے لیکن اس پر سوار نہیں ہے اور امام حسین کا گھوڑا نیزوں اور تیروں کے زخموں سے چور ہے۔ وہ سب رونے لگی۔ اتنے میں روتے ہوئے سکینہ ذوالجناح کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے یہ بتاؤ کہ جب میرے بابا میدان میں جا رہے تھے تو اس وقت تو وہ پیاسے تھے، میرے بابا نے پانی پیا تھا یا پھر ان لوگوں نے میرے بابا کو پیاسا ہی شہید کر دیا؟ یہ سن کر ذوالجناح زور زور سے ہنہنانے لگا۔ یہ دیکھ کر بیویوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا اور یا حسین کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ پھر شہزادی سکینہ فرماتی ہیں، اے میرے بابا کے گھوڑے، تمہارے یہ کٹے ہوئے بازو بتاتے ہیں کہ میرے بابا گھوڑے سے اترے نہیں تھے بلکہ وہ گھوڑے سے نیچے گر گئے تھے۔ میرے دوستو، اس شخص نے پھر پوچھا، اے نواسہ رسول، اس گھوڑے کا کیا ہوا؟ وہ کہاں گیا؟ تو یہ سن کر حضرت امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یزیدیوں کا پورا لشکر اس گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہترین گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا تھا۔ پھر وہ گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا کہ جب میرا سوار ہی نہیں رہا تو میں بھی نہیں رہوں گا، اب میں بھی جینا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔